بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہم جس آیت کریمہ پر پہنچے تھے اس کے بعد 11 آیات مزید ہیں جن میں اللہ تعالی نے نفاق کا بیان فرمایا ہے کہ منافقت کیا چیز ہے۔ وہ جو نفاق کی تعریف شرعاً ہے اور جو لغت کے اعتبار سے ہے اس میں کچھ خاص فرق نہیں، اور مناسب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لغوی اعتبار سے، لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے منافقت کیا چیز ہے، نفاق کیا ہے، اس کو بھی ذرا سا آپ کے سامنے لکھ دیں تو اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نفاق کا، اصل میں یہ لفظ بنا ہے نافقاء الجربو۔ عرب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نافقاء الجربو کو دیکھیے آپ اور اسے یوں لکھیں گے اور نافقاء الجربو جو ہے جنگلی چوہیا جو ہوتی ہے اس کے بل کو کہتے ہیں، اور اس بل کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتی ہے۔ تو نافقہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ، وہ گھر، وہ جگہ جس کے دو پہلو پائے جائیں کہ ایک طرف سے اس میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ اور اسی سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ سورہ انعام کو دیکھیے 7ویں پارے میں، اور اس سے وہ لفظ آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں پر سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 35 سورہ انعام پارہ 7 اور آیت نمبر 35 ملی جی۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر سورہ انعام 7واں پارہ اور آیت نمبر ہے 35، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بالکل اس کے قریب ترین الفاظ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سن کر جب غور کریں تو آپ کو ان الفاظ کی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ پر کبورا گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، کبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ اسی کا ہے اصل کہ انکان کبر علیک اعراضہم، اگر ان کافروں کو آپ بار بار دعوت دیتے ہیں اور ان کا اعراض منہ پھیر لینا آپ پر گراں گزرتا ہے، آپ کو اس سے تکلیف پریشانی محسوس ہوتی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کا بس چلے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو آپ ایسے کر لیں کہ نفقاً ایک سرنگ بنا لیں، فی الارض زمین میں، او سلماً یا آپ سیڑھی لگا لیں، فی السماء آسمان میں، فَتَأْتِيهِمْ بِآیَةٍ، تو ان کے لیے ایک آیا، ایک نشانی، ایک معجزہ لے آئیے۔ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں
تو معجزہ دکھاؤ، سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ. اور شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں آیا ہوگا کہ انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دینا چاہیے. تو تربیت ہے یہ اللہ کا رب ہونا صرف ہمارے آپ کے لیے ہی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس عظمت شان اور اس رفعت کے اور ہر طرح سے معصوم ہونے کے، پھر بھی اللہ تعالی نے تربیت کی بات فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی معجزہ انہیں دکھائیں جس سے کہ آپ کو ماننے لگیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ نفقن فی الارض، زمین میں سرنگ بنا لیجئے. اسے نفق کیوں کہا سرنگ کو؟ اس لیے کہ سرنگ کے بھی آپ نے غور کیا ہو تو دو راستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت بھی ڈبل سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے. اور سلمن فی السماء فتاتہم بآیہ، یا آپ سیڑھی لگا لیجئے آسمان میں اور ان کو کوئی معجزہ لا کے دکھائیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانوں میں سے مت ہوں. تو نفقن کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اصل میں تو یہ بتانا تھا آپ کو کہ دیکھیے اللہ تعالی نے نفقن کا لفظ ارشاد فرمایا تو مراد سرنگ ہے، اور سرنگ میں بھی دو منہ ہوا کرتے ہیں. اسی سے ایک اور لفظ بھی بنا ہے، اور وہ لفظ ہے نفق الشیء. نفق الشیء، کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا کھپ جانا. اور نفقت الدابہ، وہ کہتے ہیں جانور مر گیا. عرب بولتے ہیں نفقت الدابہ، جانور مر گیا، کھپ گیا. انفاق اسی سے بنا ہے، مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو جب آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ بھی کھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے نا. یہ اس سے محاورہ بنا. الانفاق، مال کا خرچ کرنا، اور نفقت الدابۃ نفوقن، جانور کا مر جانا، کھپ جانا. یہ دو لفظ اس سے بنائے گئے ہیں. اور اسی طرح عرب اور بھی محاورہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں نفق القوم. نفق القوم، نفق القوم کا مطلب یہ ہے کہ بازار جو تھا وہ پر رونق ہو گیا. جب رونق آئی بازار میں، لوگ خریداری کے لیے آئے تو چیزیں ختم ہو گئیں. اصل میں مفہوم یہاں بھی پایا یہی جاتا ہے کہ قوم کے لیے سامان ختم ہو گیا، بازار پر رونق ہو گیا، یعنی چیزیں جو تھیں وہ زیادہ آ گئیں. اسی سے محاورہ انہوں نے بنایا ہے کہ نفق البیع، سامان خوب فروخت ہوا. نفق البیع، سامان جو تھا وہ کھپ گیا. بیع ہوتی ہے نا، بیع اور شراء، خریدنا بیچنا، بائع مشتری، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نفق البیع کا مطلب یہ کہ سامان جو تھا جو خرید و فروخت کے لیے لایا گیا تھا وہ سب کھپ گیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہے وہ چیز کہ نفق الشیء، کسی چیز کا ختم ہو جانا. اور جو ہم لوگ بولتے ہیں اور محاورے میں استعمال کرتے ہیں اس کا بھی مفہوم اور مطلب یہی ہے. یہاں پر بات چل رہی تھی نفاق کی کہ یہ جو لفظ ہے نفاق کا، اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل دیکھیے آپ، نافقاء الیربو، یعنی کیا ہوا؟ جنگلی چوہیا کا گھر، بل، جس کے دو سرے ہوں. ایک سرا ادھر کو ہے جس سے وہ داخل ہوتی ہے، اور دوسرا سرا ادھر کو ہے جس سے وہ نکل جاتی ہے. تو منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں نا. ایک رخ ادھر کا ہے جو کسی کے سامنے، دوسرا رخ کسی کے سامنے. کل کتنے لفظ پڑھے تھے؟ دو پڑھے تھے، تیسرا یہ ہو گیا. بس یہ 1800 لفظ پڑھنے انشاءاللہ.
انشاءاللہ یہ قرآن پاک جب بھی پورا ہوگا تو کوشش کریں گے اس وقت تک ہو جائے، نہ ہوا تو بعد میں صحیح، مگر یہ 1700-1800 الفاظ کی ویکیبلری اگر آپ کو آ گئی اور آپ کو ذہن میں کچھ بھی رہا تو یہ ترجمہ اور یہ چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ تو منافقت یہی چیز کہ نفاق جو ہے وہ اس میں آدمی دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کو کچھ کہتا ہے، دوسری طرف کو کچھ کہتا ہے۔ تو یہاں سے بات نفاق کی شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ وَمِن النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، اس آیت میں ہم نے بلکہ پہلے یہ بتلا دیا تھا شاید کہ آمنا فعل ہے کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ تعالی نے سرے سے نفی کر دی کہ یہ مومن ہے ہی نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا یہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی نے بالکل مومنوں سے خارج ہی کر دیا، نکال ہی دیا، فرمایا یہ ہرگز مومن ہی نہیں ہے، یعنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، اور دوسرا کہتا ہے تم نے چوری کی ہے، یہ بھی ایک بات ہے نا۔ اور اگر دوسرا یہ کہے کہ تم تو چور ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری کی یا نہیں کی، حقیقت میں تم چور ہو، تو زیادہ مبالغہ آیا نا کلام میں۔ یہاں دیکھیے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ نے کہا تم سرے سے مومن ہی نہیں ہو، تم ایمان کی بات کرتے ہو فعل کی، ہم سرے سے تمہیں مومن ماننے کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون عربوں کے ہاں مفاعلہ کے باب سے، کون سا لفظ کس چیپٹر سے بنا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ کبھی آپ عربوں کے ہاں فصاحت لغت جب پڑھیں گے، اور لغت کا بھی وہ حصہ جس کا تعلق فصاحت سے، بلاغت سے، صرف و نحو کی گہری چیزوں سے ہے، تو پھر آپ اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کس باب سے آتا ہے۔ تو یخادعون کا لفظ جو ہے وہ ہے مفاعلہ کے باب سے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے چیز ہوتی ہے، ایک طرف نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ہے یخادعون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ بات آ جائے گی آگے، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آسان تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کے دھوکے کو اپنی طرف منسوب فرما دیا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایسے کرتے ہیں جسے مجھے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس تفسیر کو اگر مان لیا جائے، بہت سے مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود سوچئے دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو مکمل طور پہ علم نہیں ہوتا، کوئی دھوکہ کھاتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں کھاتا، تو اللہ تعالی تو کھا نہیں سکتے دھوکہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ منافقین کوئی اپنی بات کہہ دیتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی کبھی ایسے ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، آگے سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اس کو کسی حد تک مان لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے کہ صورتحال یہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم اپنے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں تو مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے فرمایا انما یبایعون اللہ، جنہوں نے حدیبیہ کے غزوے میں آپ کے دست مبارک پہ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حالانکہ بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بس وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ گویا وہ میرا ہی ہاتھ۔ اور جو دھوکے کی بات ہے منافقین کی،
اس کی تشریح آگے چل کے قرآن پاک میں بھی چند مقامات پہ آئے گی، پھر یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالی نے اس پہ آیات نازل کی ہیں کہ آپ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا، اور آپ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگی۔ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جان کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دینا بس یہ اچھی بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو ہم چاہیں کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی جان کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا انجام کیا نکلے گا؟ انجام ایسا ہے جیسے پچھلے زمانے میں باٹ ہوتے تھے نا، پتھر کے، مٹی کے، تو مٹی سے چیزیں تلتی تھی، تو ایک بچہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ چچا فلاں چیز دے دو، اس نے تولنے کے لیے ترازو اٹھایا، دکھایا اس کو، پھر اندر چلا گیا۔ بچے کو مٹی کھانے کی عادت تھی، اس نے جو باٹ تھا اسے لے کے کھانا شروع کر دیا، تو اس نے اور دیر لگائی اندر۔ اس نے کہا میرا کیا بچے، جتنا تم کھاؤ گے اپنا ہی نقصان کرو گے، ہمارا کیا۔ تو منافق انسان وہ سمجھتا ہے کہ کسی ایمان والے کو دھوکہ دے کے وہ کچھ کما لے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بڑا بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے، ایسا سادہ جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو کہ اس کا مالک جدھر چلے جائے وہ چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مومن انسان وہ تو ایسا گھوڑا ہے جس کی رسی لمبی ہے اور اپنی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے، تو جب وہ کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی رسی کو کھنچ پڑ جاتی ہے۔ مسند احمد میں ایسی روایات آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کہیں اللہ کی کسی حد کو توڑتا ہے نا، جب تو وہ کھنچ پڑتی ہے خدا کی طرف سے، اور کوئی بیماری آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مصیبت میں ہی مسلمانوں کو یاد آتا ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ اس وقت بھی یاد آتا ہے، اگر اس وقت بھی نہ یاد آئے تو پھر تو اور بھی بدتر حالت ہے۔ وہ مصائب و تکالیف ہوتی اس لیے، وہ کھینچ پڑتی اس لیے کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ، بس تمہاری رسی اسی حد تک ہے، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، تو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اس مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے جو روشنی اسے ملتی ہے، اس روشنی کے تحت، اس روشنی کے انڈر، اس روشنی کو دیکھ کے وہ اپنے کام کرتا ہے، اسے دھوکہ دینے کی کہیں کوشش نہ کرنا۔ تو اس لیے جو لوگ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں نہ، صحیح معنی میں مومن ہو کوئی آدمی، تو پھر اس کا انجام بڑا برا ان کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ اس دھوکے کو قائم رہنے نہیں دیتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ اور ایسے ہیں غبی، ایسے کنزین ہیں کہ اللہ نے فرمایا وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ شعر عربی میں کہتے ہیں بال کو، تو جو علم بال کے برابر باریک ہو، اتنا باریک علم، اتنا معمولی علم، اتنا زیادہ سوچنے سے، اللہ نے فرمایا انہیں شعور ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ جو دھوکہ ہے اس کے نتیجے میں ہم خود ہی پھنس جائیں گے اور خود ہی ہم پر یہ چیز آ جائے گی۔ اور والذین آمنوا میں یہ جو واو ہے اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں چلتا مگر یہ
کہ ان پر الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ جو قلب کی طرف بیماری کی نسبت کی ہے اللہ تعالی نے، یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ شک کی بیماری. ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے. تو یہ صوفیہ کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں دل میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. دل میں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دل میں جو بدترین بیماری ہے وہ کبر کی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی ہے، بڑا سمجھنے کا مرض. ہر مرض کسی کے دل میں آ جائے لیکن یہ مرض نہ ہو تو وہ قابل علاج ہوتا ہی ہے. کسی نہ کسی موقع پر پہنچ کے وہ آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں ایسا، میرا عہدہ، میری دولت، میرا علم، اور میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اس کا انجام سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں نکلتا. پھر ذلیل ہو جاتا ہے، اور ذلت پہ بھی سمجھ جائے تو خدا کی مہربانی ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا. ابو جہل جو تھا، آئے گا اس کا قصہ تفصیل سے کسی وقت میں. اس کا حال یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب بدر میں وہ گرا زخمی ہو کے تو میں اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. تو اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ایک دیہاتی آدمی بچہ، اس کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں، مارنے والا بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا. اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا. عربوں کے ہاں دستور تھا نا کہ وہ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کے لائن میں لگایا کرتے تھے. تو اس نے کہا لائن میں جب لگے گا تو میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے، ذرا نیچے سے کاٹنا. مرتے مر گیا مگر وہ کبر نہ گیا. یہ ہے دل کا مرض سب سے بدتر. اور ان منافقین میں کیا مرض تھا؟ کینہ، حسد. دل کے امراض کے لیے یہ آیت ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. ایک اور جگہ بھی، کئی جگہ ہیں، ایک مثال کے طور پہ آپ کو اور دکھا دیتے ہیں. 22ویں پارے میں اس کے آغاز میں آپ دیکھیے، وہاں بھی اللہ تعالی نے دل کے ایک مرض پر بات کی ہے کہ دل میں کیا کیا مرض ہوتے ہیں. 22ویں پارے کے بالکل آغاز میں سورہ احزاب 33 نمبر ہے سورہ کا، اور اس کی آیت نمبر ہے یہ 32. 32 نمبر آیت دیکھیے. اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. جیسی عام عورتیں ہیں امت کی، ان کی نسبت تمہیں اللہ نے ایک زیادہ مقام دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا بڑا مقام ہے. فلا تخضعن بالقول، اور دیکھو بات کرتے ہوئے، جب کوئی گھر پہ تمہارے آئے کچھ مانگنے کے لیے پردے میں، تو بات کرتے ہوئے اپنی زبان میں لوچ، نرمی پیدا نہ کرنا. فیطمع الذی، سو طمع رکھے گا، لالچ رکھے گا، فی قلبہ مرض، جس آدمی کے دل میں مرض ہے اسے تم سے کوئی اور امید لگ جائے گی. فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے کوئی اور امید لگائے گا. وقلن قولا معروفا، صاف بات کرو قاعدے کے مطابق. جو تمہارے گھر پہ آئے کچھ چیز لینے کے لیے تو ایسے نہ کرنا. یہ جو ہے نا کہ اس آدمی کے دل میں مرض ہے اور وہ تم سے کوئی اور امید لگا بیٹھے گا، یہ ہے وہ چیز کہ دل میں یہ جو رجحانات ہوتے ہیں جنس کے اور خواتین سے ناجائز تعلقات کے اور اس قسم کی چیزوں میں، یہ ہے دل کا مرض. اللہ نے کہا جس کے دل میں مرض ہے نا ایسا، وہ تمہارے لیے کچھ اور سوچ میں پڑ جائے گا. تو بات صاف کرنا. اس لیے صوفیہ جو کہتے ہیں کہ دل بیمار ہو جاتا ہے اور دل کا علاج کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک سے نص سے ثابت ہے
یہ جو لوگ تصوف کے انکار پہ بڑے مست ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تصوف کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں بالکل ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. تصوف نام ہی اس چیز کا ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور دل کی بیماری کا علاج کیسے ہو، بس اتنی بات. یہاں پر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو فا جو ہے نا فزادہ، سو بڑھا دیا. اس فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سبب سے بڑھ گئے. فا جو ہے وہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وہ دلیل اس چیز کی ہے کہ اس کے نتیجے میں، یعنی اللہ تعالی نے نہیں بڑھایا بلکہ جو حرکتیں ان کی تھی نا، فزادہم اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض. تو براہ راست یہ بات نہیں، بلکہ فا کا مطلب وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام جذبات اور ان چیزوں کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے. تخلیق اللہ ہی نے کی ہے. غصہ ہے، جنس ہے، عقل ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ہمت ہے، جتنی چیزیں ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کسب کرنے والا بندہ ہے. اختیار دیا ہے اللہ نے، استعمال کرنے والا انسان خود ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی کبھی ان چیزوں کی نسبت بندے کی طرف کر دیتے ہیں کہ بندے نے یہ کیا، اور کبھی ان چیزوں کی نسبت جب اپنی طرف کرتے ہیں نا اللہ، تو اس کا مطلب ہے میں نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. یہ ہے وہ اصول جس پہ قرآن پاک کی متعدد آیات حل ہو جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، اللہ نے ایسے کیا، تو اس میں آدمی کا کیا قصور ہے؟ آدمی کا قصور یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، خالق اللہ ہے، کسب کرنے والا کاسب بندہ ہے. بندہ نہ اپنے اختیار کو استعمال کرے. یہ ہے وہ توسط اور اعتدال کی راہ جو اہل سنت نے معتزلہ کے مقابلے میں اختیار کی تھی. تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ حرکتیں ایسی تھی نا، تو اللہ نے اس چیز کو پیدا کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب کون سا؟ علیم، علم والا. علم کہتے ہیں دکھ کو. اوپر گزرا تھا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. پہلی بات تو اس میں یہ دیکھیے کہ یہاں 5 کا ہندسہ نظر آ رہا ہے، 5 کی فگر ہے نا. یہ بعض قراء کے نزدیک یہاں آیت ہے پوری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اس پہ وہ وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر بما کانوا یکذبون، یہ بھی ایک آیت ہے. اس وجہ سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، شام، ان سارے حضرات کے اختلافات ہیں کہ قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری قراتیں تھیں، یہاں لوگ رکتے بھی تھے، نہیں بھی رکتے تھے. دوسری بات یہ کہ اوپر فرمایا عذاب ہے ان کے لیے عظیم، اور یہاں پہ علیم. تو عظیم کا مطلب اس کا حجم بہت زیادہ ہے عذاب کا، اور علیم کا مطلب دکھ دینے والا، الم، تکلیف دینے والا بہت ہے. علم کا لفظ استعمال ہوتا ہی ہے. اور اوپر جو فرمایا ہے کافروں کے لیے وہ ہے عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں دونوں عذاب جمع ہو جائیں گے ان کے لیے. عظیم تو اس وجہ سے کہ عقیدے میں کافر ہیں، اندر تو کفر ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، انہیں تنگ کرنا، اسلام کا مذاق اڑانا، یہ نفاق کی بحث بہت زیادہ ہے. 10ویں پارے تک، 11ویں پارے تک چلی گئی ہے. بہت بڑی بیماری ہے اللہ نے جس سے منع کیا ہے. یہ عملاً فسق ہے. تو اس لیے ایک عذاب تو اس وجہ سے ہوگا کہ اندر سے کافر تھے، اور دوسرا عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ کافر ہونے کے علاوہ دھوکے باز بھی تھے. دھوکہ دے رہے ہیں نا اوپر. تو یہ جو عذاب علیم ہے دھوکے کی وجہ سے بھی، اور آگے دیکھیے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ جھوٹ کہتے تھے. یہ جو جھوٹ کہتے تھے تو جھوٹے بھی تھے. تو 2 جرم اور بڑھ گئے، ایک تھا کفر، اس کے بعد آ گیا دھوکہ،
اور تیسرا جرم آ گیا جھوٹ کا کہنا. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا ترجمہ بھی یہاں کیا ہے, بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جھوٹ کہتے تھے, یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے اور جھوٹ کہنے میں فرق ہے. جھوٹ بولنا بلا شبہ بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس درجے کا نہیں ہے کہ اس پہ عذاب عظیم اور عذاب علیم اور یہ چیزیں آ جائیں. وہ اس درجے کا گناہ نہیں. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہ گار ہوں, کافر نہیں ہوں میں. تو جھوٹ یقیناً گناہ کی چیز ہے, لیکن اتنی بڑی کہ اس پہ اتنا عذاب اور اتنی شدید باتیں ہوں, یہ بات نہیں کہ جھوٹ بولنے پہ خدا کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے. جھوٹ کہتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اوپر ان کا دعویٰ تھا نا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر, ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, یہ دعویٰ جھوٹا تھا. جھوٹ کہتے تھے. سمجھے آپ؟ نہیں. جھوٹ بولنے اور جھوٹ کہنے میں فرق کیا ہے حضرت نے. جھوٹ بولنا تو عام ہے, کوئی آدمی جو بولے, اور ایک خاص دعویٰ کرنا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. اب اس کے متعلق جب کہنا ہوگا تو کہیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے. دعویٰ جو کیا تو لوگ کہیں گے جھوٹ کہتا ہے. تو حضرت نے یہ ترجمہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو اوپر ہے نا آمنا باللہ و بالیوم الآخر, ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, یہ جھوٹ دعویٰ ہے. یہ جھوٹے دعوے جو ہیں نا یہ لے ڈوبے انہیں. اب سمجھ آئی؟ یہ ہے بات. حضرت کا ترجمہ بہت باریک, سمجھنے کے لیے بھی بڑا علم اس کے لیے چاہیے. تو فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے تھے, جھوٹا دعویٰ کرتے تھے. اس لیے عافیت اسی میں ہے بھائی کہ آدمی نہ بولے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے, اور جو آزمایا جاتا ہے وہ پھر دونوں طرف ہو سکتا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. بلا اور مصیبت زبان کے ساتھ ہے. جتنے دعویٰ کرتے رہیں گے اتنے ہی آزماتے جائیں گے, اور جو دعویٰ نہیں کرتا بڑے سے بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے, کوئی نہیں آزماتا, چپ کر کے چلتے رہو. اور جو دعویٰ کرے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا, اور آزمائش بڑی چیز. تو آدمی اس لیے اپنے متعلق بات ہی نہ کرے. نیکی, تقوی, دین, بس وہی چیز ہے جو اللہ کی توفیق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جتنا اپنے آپ کے لیے کچھ کہے گا اللہ تعالی اس کو آزمائے گا, اور نہیں پڑھنا چاہیے ان کاموں. بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ جھوٹ وہ کہتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا, مت فساد کرو, فی الارض, زمین میں. قالو, کہتے ہیں, انما, بلا شک و شبہ ہم, مصلحون, اصلاح کرنے والے. زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ جو کافروں سے تم نے رابطہ قائم رکھ کر رکھا ہے, مسلمانوں کے خلاف جو انہیں اکساتے ہو, اور یہ حرکتیں جو تم کرتے ہو, تو فتنہ اور فساد کے لیے جو زمین ہموار کر رہے ہو اس کو نہ کرو. اور وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں اور کافروں دونوں فریقین سے جو میل جول رکھا ہوا ہے, اسی لیے کہ دونوں کو ذرا کول کرتے رہیں, دونوں کے ساتھ تعلقات رہیں, ان کے درمیان امن, آشتی, اطمینان, یہ چیزیں قائم رہیں. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جی. اور دعویٰ اس میں بھی ہے کہ انما نحن مصلحون, اللہ نے نقل فرمایا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ ہم, اور ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. زور ہے نا کلام میں. تو اس حد تک طبیعت مسخ ہو گئی کہ فساد کو اصلاح اور اصلاح کو فساد سمجھنے لگے. الا, جان لو, یاد رکھو, الا, خبردار. جب کوئی بڑی بات آ جائے اور عرب کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دلانا چاہیں تو پھر اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, الا, یاد رکھو. اردو میں اسی لیے ترجمہ کیا گیا اس کا, ارے.
سنتے ہو جی؟ یہ جو ہے نا الفاظ، یہ اس الا کے ترجمے میں بعض حضرات نے لکھے ہیں، صحیح مفہوم ادا کیا. الا انہم، بلا شک کوئی شبہ یہ، ہم المفسدون، یہی ہیں خرابی کرنے والے. یہ ہم کی ضمیر 2 مرتبہ اللہ تعالی نے استعمال کی ہے اور بڑے ہی بلیغ طریقے سے اللہ نے رد کیا ہے کہ حسر کا کلمہ لے آئے ہیں کہ ہم یقیناً یہی ہیں، بلا شک کوئی شبہ یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جو خرابی پیدا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اور کتنی تباہی ان کی وجہ سے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور کیا کیا یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو ان کو شعور نہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت یہی ہیں جو فساد کرنے والے. منافقت کفر سے بدتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کا رد فرماتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. اچھا، ایک بات وہ بھی دیکھیے کہ اگر اس سے مراد منافقین وہ نہ لیے جائیں جو مدینہ منورہ میں تھے بلکہ یہودی لیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پر واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 گروہوں سے تھا، عیسائیوں سے لیکن کم، یہودیوں سے بہت زیادہ. یہودیوں کے قبائل تھے اور ہوا یہ تھا کہ بہت قدیم تاریخ میں ان کی یہ آتا ہے کہ اہل مدینہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے یمنی، اور انہوں نے لڑتے تھے اور اہل مدینہ ان سے لڑتے بھی تھے، پھر کھانا بھی دے آتے تھے. وہ 2-3 دن تو ایسے ہی گزر گئے. بادشاہ جو لڑنے آیا تھا، حملہ کیا تھا، اس نے کہا اس کھانے کو نہ کھانا. پتہ نہیں یہ کیوں لے کے آتے ہیں. جب مسلسل لاتے رہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کھانا کیوں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا لڑائی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایسا شہر ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ہم نہیں پسند کرتے لڑنا جھگڑنا، ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمارے ہاں آئے ہم اس کی عزت کریں. تو اس سے متاثر ہوا اور اس نے ایک بلڈنگ بنا دی بہت بڑی، اور اس نے کہا جب بھی کبھی وہ تشریف لائیں تو انہیں کہنا یہ میں نے ان کے لیے محل بنایا. وہ پھر صدیاں گزر گئیں اور ہوتے ہوتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا وہ مکان. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی ہے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا کہ انہا مامورۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہو گیا ہے، بس یہ بیٹھ جائے گی جا کے جہاں بیٹھنا ہے، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے. تو وہ جا کے ٹھیک اسی گھر کے سامنے بیٹھ کے، وہ جو آدمی تھا اس کا اخلاص اللہ نے اسے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے. تو مدینہ منورہ میں یہودی جو تھے اسی لیے زیادہ آباد ہو گئے تھے کہ انہیں اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور آئیں گے وہ کہاں پہ؟ کھجوروں والی زمین پہ. شام میں بھی بہت سے یہودی آباد ہو گئے کہ شام بھی کھجوروں کی زمین تھی اور دوسری زمین یہ کہلاتی تھی. حتیٰ کہ معراج کی حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا جب میں گیا ہوں تو جبریل امین نے اشارہ کیا مجھے اور کہا یہ وہ زمین ہے جہاں آپ قریب ہجرت کر کے آئیں گے. تو میں نے جب غور کیا تو فرمایا وہ زمین ساری کھجور کے درختوں سے اٹی ہوئی تھی، بھری پڑی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ یہ شام ہے، لیکن ہجرت کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تو مدینہ منورہ ہے. تو یہودی دونوں جگہ پہ آباد تھے، وہاں بھی یہاں بھی، اور بہت کثرت سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے واسطہ زیادہ پڑا. اور تیسری چیز وہاں کے قدیم مشرکین تھے، اوس اور خزرج والے. اور یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ تھے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم. یہ 3 گروہ مدینہ منورہ میں تھے. اس لیے جب یہ حج کرنے آئے ہیں ان پہ اتنا یہودیت کا اثر تھا کہ پورا معاشرہ رنگا ہوا تھا یہودیوں کے رنگ میں. اور اوس اور خزرج والے یہاں تک کہ ان کے ہاں کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو نظر مانتی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے دے تو میں اسے یہودی بنا دوں. اور یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو قبول کر لیتا تھا، یہودی بنا دیتا تھا. ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ تصریح آئی ہے
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب فیصلہ کیا ہے یہودیوں کے متعلق تو اس میں ان لوگوں کو نکال لیا گیا جو اصل میں عربوں کی اولاد تھے اور وہ نسلاً یہودی نہیں تھے، تو انہیں تو ان کی ماؤں نے ویسے ہی بھیج دیا تھا کہ یہ یہودی ہو جائیں گے. سارا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا تھا. رہ گئے اوس اور خزرج اور یہ قبائل. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اسلام کی اور 11 ہجری کے بعد 11 نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 برس تو مدینہ منورہ میں کام کرتے رہے. 12ویں سال مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے، مکہ مکرمہ میں کام کرتے رہے. 11ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے کڑے دن آ گئے تھے. مکہ مکرمہ میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قریش کی قیادت ابو لہب کے پاس آ گئی تھی. تو ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والے رکھ لیں. اور یہاں تک کہ اس دور کے متعلق آتا ہے کہ ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی ہے جو مجھے رکھ لے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی مجھے پناہ دے دے، کوئی میری بات سن لے. اور قبائل کوئی آدمی تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے. حالات ایسے تھے. یہ اوس اور خزرج والے جب آئے حج کے موقع پہ تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی طرف، اور پیچھے پیچھے ایک آدمی کہتا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کی نہ سننا، ہے میرا بھتیجا مگر جھوٹا ہے، اس کی نہ سننا. لوگ کہتے تھے عجیب بات ہے، اس کا چچا اس کے باپ کا بھائی کہتا ہے جھوٹا ہے تو ہم اس کی بات کیوں سنیں. یہ جو اوس اور خزرج والے یہ لوگ تھے انہوں نے کہا رہے یہ وہی نبی تو نہیں جس کا یہودی ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم لوگوں کو مار دیں گے، مدینہ منورہ سے نکال دیں گے. مختصر قصہ یہ کہ انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے. پھر اگلے سال اس سے زیادہ آئے، پھر ہجرت کی دعوت دی، پھر یہ سب کچھ ہوا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہودی تھے، انہوں نے سمجھ تو گئے کہ یہ وہی ہستی ہے لیکن ضد تھی نا، اب وہ مانے نہیں. اور اوس اور خزرج کے حضرات مان چکے تھے اور اتنا دین میں انہوں نے کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ کئی فرائض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں پورے کر سکتے تھے انہوں نے شروع کیے. حتیٰ کہ جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قائم فرمایا، امت نے پہلے قائم کیا. مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھتے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں کہاں پڑھ سکتے تھے. تو یہ 3 گروہ آ گئے سامنے. اب کیا ہوا، یہ اوس اور خزرج میں کچھ لوگ ہوئے منافق علیہ باللہ، اور انہوں نے نفاق اس طرح اختیار کیا کہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ اور اندر اندر یہودیوں کے ساتھ. یہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ، یہ اس کا تعلق بھی غالباً خزرج سے ہی تھا. تو یہ گروہ پیدا ہوا. اب یہ آیات اگر اس گروہ کے متعلق ہیں تو پھر تو بات بہت سادہ اور آسان ہے، اور اگر یہودیوں کے متعلق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ یہودی اصل میں دنیا میں فساد زمین میں مچانے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہ وہی یہودی ہیں جو دنیا میں فساد مچانے والے ہیں، فساد کے منبع اور مرکز یہ ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں خود بھی شعور نہیں ہے، اتنی ان کی عقل گر گئی. تو یہ اس کے مطابق تفسیر ہوگی اگر اسے یہودیوں کے متعلق مانا جائے، اور منافقین کے متعلق مانا جائے تو میں نے عرض کر دیا آپ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لائے، الناس لوگ، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لائے لوگ. الناس میں الف لام جو ہے نا، اس کو دیکھیے، الف لام کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے، ال کا ترجمہ کیا تھا نا پہلے بھی، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ایمان لاؤ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے.
تو سب لوگوں سے مراد کون ہوں گے وہاں پہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی لوگ ایمان لائے تھے۔ کہتے ہیں قالو انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ، کیا ان کی طرح ایمان لائیں؟ یہ پہلے الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار، اور وہ اہل کتاب کے حضرات جو ایمان لا چکے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی خاندان سے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی اہل کتاب میں سے۔ ندوۃ المصنفین والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے کہ اہل کتاب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کون تھے، بہت نام انہوں نے جمع کر دیے ہیں اس میں۔ بڑی اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، پاکستان میں چھپی بھی ہے، اور اسلامک بک فاؤنڈیشن ہے یا کچھ ایسے ہی ہے، انہوں نے چھاپی ہے بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ صفحاء ایمان لائے۔ صفحاء سے مراد انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لیا، اور علیہ باللہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے زمانے کا لحاظ نہیں کیا، اتنی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، مکہ میں ٹھیک بس رہے تھے، ہجرت کر کے یہاں چلے آئے، تو یہ بے وقوفی ہے ایک طرح کی۔ اسی لیے طبری رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے اس بات کو کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر ان کی تنقید تھی، اور یہاں الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ طبرستان کے رہنے والے تھے، اور اہل سنت والجماعت کے بڑے فقہا میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے مجتہد شمار ہوتے ہیں۔ اب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، ایسی بات نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ 150 برس ان کی فقہ چلتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہ فقہ شافعی میں ضم ہو گئی۔ تو اس لیے کوئی بھی کہے نا امام طبری رحمت اللہ علیہ کے متعلق، ہرگز اس کی بات نہ ماننا، بہت بڑے آدمی تھے۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو اپنی تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتنی تعریف نہ کرتے، اور وہ موضوع پہ مسح کے بھی قائل نہ ہوتے، اور موضوع کا مسح جائز ہونے پہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ تو طبری نے یہاں پر، یہ وہی ہیں جن کے متعلق بتایا تھا نا قصہ کہ انہوں نے کہا تفسیر لکھیں، اور پھر انہوں نے کہا تاریخ لکھیں، تو وہ لوگوں نے کہا اتنی لمبی چوڑی، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ پھر لوگ نہ تفسیر پڑھیں اور نہ تاریخ پڑھیں، بالکل ہی جاہل رہیں گے۔ تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے، اور حدیث پہ بھی کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آمن الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا ہم کیا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا، سنو جی، یاد رکھو، سنتے ہو، انہم، یہ ہیں، ہم السفہاء، یہی ہیں جو بے وقوف ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی الفاظ اوپر استعمال کیے، انہم ہم المفسدون، انہم ہم السفہاء، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً یہی ہیں جو فسادی ہیں، یقیناً یہی ہیں جو کیا کرنے والے ہیں، جو بے وقوف ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کن کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالی نے اس بات کو لوٹا دی۔ یہ جو اصول کی باتیں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں نا، آپ ان کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ کئی کتابوں کا مجموعہ اور کئی صفحات کا نچوڑ ہے جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اصول کی بات یاد رکھنا، جتنے گمراہ فرقے اب تک اس امت میں پیدا ہوئے ہیں نا، 1425 ہجری تک، اس سال تک، آگے کا تو پتہ نہیں، ان سب میں قدر مشترک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نفرت ہے۔ بس جو بھی فرقہ نظر آتا ہے، جو بھی داعی، شریعت کی دعوت دینے والا، شریعت پہ کام کرنے والا، یہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں نا،
جتنوں کو آپ سنتے ہیں یہ غور کرتے رہیے گا کہ اس کا نظریہ اور مسلک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے. اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرے تو پھر تو ٹھیک، اور اگر وہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے. اسی لیے جتنے گمراہ ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں. میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، مگر گمراہی کی اصل یہ ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ڈائریکٹ خدا کی کتاب پہ آ گئے نا، پھر اس کی تشریح جو مرضی کرتے رہو. جبکہ اہل سنت والجماعت کا نام ہی اس لیے ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف یہی کافی نہیں، والجماعت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اس کا بھی وہ احترام کرتے ہیں، ان کے مسلک کو وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت نے کیا کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی حدیث پہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ حدیث سورج کی طرح روشن چمکدار بھی ہو، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ تو ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً قریب تھے، انہوں نے تو سب چیزیں دیکھی تھیں. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کو چھوڑ دیا، ہم بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے. تمام گمراہوں میں اشتراک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرو. کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے، کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے، کوئی کسی کی چیزیں دیکھتا ہے، لیاذ باللہ یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے. وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، دنیا سے گزر گئے. بڑی اچھی بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً وہ نقل کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علی اور معاویہ اور ان حضرات کی جو حضرت عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہوا تھا تو آپ اس کے بارے میں کہیں. عقیدے کی بات انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے. انہوں نے کہا تل کا دماؤن، وہ دیکھو ایسے خون تھے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے اور ان کے خون کو ہماری تلواروں سے محفوظ رکھا. ہماری تلواریں اس دور میں نہیں چلی، نہ ہم تھے اس دور میں. اور اب ان کے بعد میں چاہتا ہوں جس طرح تلوار محفوظ رہی میری زبان بھی محفوظ رہے، میں ان کی عزتوں میں نہ پڑوں. سیدھی سی بات. جیسے اس خون میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا، ہم ان کے معاملے میں اپنی زبان کو بھی نہیں رکھنا چاہتے، کیا فائدہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے. تو اس لیے یہ منافقین کے متعلق کہا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی منقبت، ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے، ہمارا بھی ایمان ہے. وَإِذَا، اور جب خلو، تنہا ہوتے ہیں، خلو الا، تنہائی میں جاتے ہیں. خلو کے بعد الا کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے نا یہاں، عام طور پر خلو کے بعد الا کا لفظ آتا نہیں، لیکن خلو کے بعد جب الا کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تنہا ہونا، خلوت کا اختیار کرنا، تنہائی کا اختیار کرنا. تو جب یہ جاتے ہیں تنہائی میں، کہاں پر جاتے ہیں؟ الا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس. تو یہ جتنے ان کے لیڈر تھے بڑے بڑے شرارتی، اللہ نے انہیں شیطان کہا ہے. اور قرآن پاک میں آخر پہ بھی آیا ہے من الجنت والناس، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس قسم کے لوگوں سے اور ان شیطانوں سے، اور ان میں جو جنات میں اور جو انسانوں میں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جنات میں بھی شیاطین ہوا کرتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوا کرتے ہیں. تو شیطان جو انسان جو شیطان نما ہوتا ہے، شیطان صفت ہوتا ہے، اللہ تعالی نے یہاں بتایا ہے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو جو فساد کے جڑ ہیں ان کے سردار. قالو، یہ کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دین میں اور عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں.
یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارا دین اور عقیدہ وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ یہ ہو گیا نا نفاق اور منافقت، کہ مسلمانوں کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھیں نا، منافق تو تبھی بنے گا کہ ایمان کے مقابلے میں وہ وہاں جا کر کفر کرے، وگرنہ جسمانی طور پر تو ویسے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پھرتے تھے۔ تو یہاں پر عقیدے کی مراد ہے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے دین میں تمہارے ساتھ ہیں۔ انما بلا شبہ ہم نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ہم دل سے تھوڑے ہی مسلمان ہیں، ہم تو اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ مال بچے رہیں، جانیں بچی رہیں، اگر کفر کریں گے تو مسلمان کی ماری نہ دیں، تو اس لیے دین تمہارے والا ہی ہے۔ مستہزئون، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا کسی کا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ہے عربوں کی ادب کے مطابق، وہ ایسے ہے کہ جو فعل کوئی کرتا ہے اس فعل کی جزا بھی ایسے ہی دے دی جائے۔ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہم یکیدون کیدن، سورہ طارق کے آخر پہ آیا نا کہ انہم یکیدون کیدن، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ ترجمہ اگر آپ صحیح وہاں کہیں تو انہم یکیدون کیدن، یہ کیا کرتے ہیں؟ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں ان کے مقابلے میں تدبیر کرتا ہوں، میں ان کی بات کو رد کرتا ہوں، الٹا کرتا ہوں، ان کی سازش کو ناکام کرتا ہوں۔ تو بظاہر قید اللہ نے اپنے لیے بھی تدبیر کے معنی میں استعمال کیا، اور بظاہر قید اللہ نے ان کے لیے بھی استعمال کی، لیکن دونوں کے معانی میں زمین و آسمان کا فرق۔ دودھ، گائے کے دودھ کو بھی کہتے ہیں، اور اگر سورنی کا دودھ ہو تو دودھ تو اسے بھی کہیں گے ہی، لیکن حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی طرح سے ہیں، لیکن شیر اور شیر میں بڑا فرق ہے۔ بس اسی طرح ان کا مذاق اڑانا الگ چیز، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ تعالی اس طرح کی جتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں اس پہ مفسرین نے قاعدے اور کلیے کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد اس کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ اس کے نتیجے میں کیا آیا۔ مثلا اس نے مذاق اڑایا، تو کسی آدمی کا مذاق اڑانا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرمندہ ہونا۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں شرمندہ کرتا ہے۔ حیا کا مطلب کیا؟ کہ آدمی کسی کام سے رک جائے۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی حیا نہیں کرتا، یعنی اللہ جھجکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے اس کام سے۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ ہم مستہزئون، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے ان سے۔ تو جو وہ چال چل رہے ہیں ان کی چال کو اللہ ان پہ الٹ دیتا ہے، وہ اس تباہی اور بربادی میں ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے۔ مدہ، کھینچنا۔ آپ نے جب قرآن پاک پڑھا ہوگا بچپن میں تو اساتذہ نے سکھایا ہوگا نا یہ مد ہے، تو مد کا کیا مطلب ہے؟ کھینچ کے اسے پڑھو۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں کھینچتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان، سرکشی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ طغیانی آ گئی، موسیٰ ندی میں طغیانی آ گئی، اب بھی آتی نہیں آتی؟ اچھا، پرانی حیدرآباد کی اردو میں پڑھا تھا۔ اچھا، فی طغیانہم، کہ وہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یامہون، یامہون جو ہے امہن سے مشتق ہے۔ ام کا مطلب یہ ہے، امہن کا، کہ راستہ سجھائی نہ دے۔
انہیں پتہ نہیں چلتا کہ جائیں کدھر، راستہ معلوم نہیں ہوتا. یہ ہے اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے مول لے لی گمراہی ہدایت کے عوض میں. فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت والے. یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ استعمال فرمایا اشتراک کا، اور اشتراک کا جو لفظ ہے یہ عربوں میں دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی، بیچنے کے معنی میں بھی. تو انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، اور انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا، ہدایت کو خرید لیا، دونوں طرح. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، تو اس میں اشکال یہ پیش آتا ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا اور ہدایت کو خرید دیا، تو کون سی ہدایت انہوں نے خریدی؟ دونوں طرح بات نہیں بنتی. اس لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے یہودی یا منافقوں کا ذکر ہوا ہے، اشترا کے معنی اس کے ترجیح دینے کے ہیں، کہ اشترا استبدال کے معنی میں نہیں، تبدیل کرنے کے معنی میں نہیں، بلکہ ایک چیز پر دوسری چیز کو ترجیح دینے کے ہیں. صاحب روح المعانی نے اسے لکھا ہے اور انہوں نے اس میں استدلال بھی کیا ہے بہت سی چیزوں سے. تو پھر یہ ہوگا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ان لوگوں نے ترجیح دی. یہاں ترجمہ اشتراک اگر کوئی ترجیح سے کرے گا نا تو بات واضح ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، اور اس کی شواہد، اس کے دلائل موجود ہیں. انہوں نے ترجیح دی الضلالۃ، گمراہی کو، علی الہدی، ہدایت کے اوپر، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. یہاں تو اشتراک کے معنی ان حضرات نے کیے ہیں ترجیح کے. اور ایک گروہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں کہ اشتراک اپنے حقیقی معنی میں ہے، صحیح معنی میں ہے، اور وہ اس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو خرید لیا. تو ہدایت ان کے پاس تو تھی نہیں، وہ جو فطری ہدایت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس فطری ہدایت کو بھی کھو دیا اور اپنے دلوں پہ مہریں ان کے لگ گئیں اور یہ برباد ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا. فطری ہدایت بھی انہوں نے بیچ دی. فطرتاً ہدایت جس انسان میں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں بغیر سکھائے بھی سمجھتا ہے. بچہ ہے، اسے کون سکھاتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہیں، اور فطری طور پہ انسان کو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس فطری ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی کو خرید لیا. اب رہ گئی آخری بات کہ انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا اور ہدایت کو خرید لیا. تو مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے زوم میں اور ان کے اپنے خیال میں جو کچھ انہوں نے سودا کیا اور مسلمانوں کو خراب کیا اور مسلمانوں پر تان اور دھوکہ اور یہ سب چیزیں جو وہ کر رہے تھے، ان کے نزدیک وہ جو چیز تھی وہ بہت اچھی تھی، اس کو انہوں نے بیچا اور اس کے عوض میں خرید لیا دنیا کو. یہ اپنے زوم میں، اپنے خیال میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ نے فرمایا. لیکن یہ مشکل بات ہے، پہلی دو چیزوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لی جائے. اکثریت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ یا تو ترجیح کے معنی میں، یا یہ کہ انہوں نے فطری اپنی ہدایت کو بھی ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں یہ چیزیں خرید لیں. اللہ نے فرمایا فما بالہدی اے بدل منہ، بعوض، کہتے ہیں کہ یہ زمین بعوض اتنے کے خریدی گئی. یہ عام طور پہ جملہ لکھتے ہیں نا، تو عوض جو ہوتا ہے اس کی پیمنٹ ہو گئی. تو انہوں نے پیمنٹ کس چیز کی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے عوض میں خرید لیا، ہدایت کو بیچ دیا. فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا. وما کانوا، اور نہ ہی وہ تھے مہتدین، ہدایت پر رہنے والے، نہ ہی وہ صحیح راہ پر رہے اور نہ انہیں اس سودے نے کچھ نفع دیا.
بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے خراب کیا، برباد کر لیا، جو فطری ہدایت تھی اسے بھی مسخ کر دی. کچھ دیر ٹھہر جائیں.